تھا پروجیکٹڈ تھا اور امپورٹس کا سیلاب تھا. ایکسپورٹس جو ہیں وہ شرنک کر چکی تھیں نون لیگ کے دور میں باقاعدہ, اور آپ کا انرجی مکس بھی ٹرانسفارم ہو چکا ہوا تھا, یعنی کہ آپ کا یہ انرجی مکس جو تھا وہ سارا کا سارا امپورٹڈ کول اور امپورٹڈ ایل این جی کے اوپر جا چکا تھا. تو اس وقت بھی آپ یقین کریں کہ ہم نے فائنینسنگ گیپ نہیں آنے دیا. 2018 جیسے مشکل حالات میں بھی کسی قسم کا کوئی فائنینسنگ گیپ نہیں تھا. پھر کووڈ کی وبا آئی, آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں فیکٹریاں بند ہو گئیں, ملک جو تھے وہ شدید ایک معاشی بحران میں چلے گئے. اس وقت بھی کووڈ کے بحران کے دوران جب وبا تھی, انسرٹینٹی تھی, پینک تھا مارکیٹس کے اندر, پاکستان میں فائنینسنگ گیپ ہم نے نہیں آنے دیا. جب ہم نے حکومت میں ہم تھے, ہمارا آخری ماہ تھا 4 مارچ کو, اسٹیٹ بینک کے ریزرو 17 ارب ڈالر تھے. ریکوڈک کی سیٹلمنٹ کے لیے اربوں ڈالر ہمیں دینے پڑے. شوکت ترین صاحب کو معلوم ہے, پیٹرولیم ڈویژن کی کمپنیوں نے اور فائنانس ڈویژن نے ارینج کر کے دی ہے وہ رقم. کسی قسم کا فائنینسنگ گیپ اس پچھلے فائنینشیل ایئر کے لیے اور اگلے فائنینشیل ایئر کے لیے پروجیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. آئی ایم ایف پروگرام پہ ہم اوور پرفارم کر رہے تھے. یہ کہتے ہیں نا جی فیول سبسڈی آپ نے دے دی, فیول سبسڈی دے دی. اور فیول سبسڈی تو 2% بھی نہیں تھی جی ڈی پی کا جو دی ہوئی تھی, جو پروجیکٹ کی ہوئی تھی. فیول سبسڈی کی اس وقت ہمارا اگلے سال کی جو پروجیکشن ہم کر رہے تھے اور ٹارگٹ سیٹ کر رہے تھے وہ 8% سے 7% معاشی ترقی کی تھی. اس سال یہ 1.5-2% یا 1% کہہ رہے ہیں, یہ بھی نہیں ہونا. ایکچولی آپ کی معیشت سکڑے گی, آپ کی معیشت کا حجم جو ہے وہ ان بیسٹ کیس سیناریو بھی کم ہوگا. تو بہت ساری غلطیاں کی ہیں انہوں نے. ہم ایک دن میں یہاں تک نہیں پہنچے.